نحمده ونصلي ونسلم على سيدنا محمد رسوله النبي الكريم المكين الحنين الرؤوف الرحيم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل لا أسألكم إليه أجرا إلا المودة في القربى صدق اللہ العظیم۔ افضل ہے کل جہاں میں گھرانہ حسین کا، نبیوں کا تاجدار ہے نانا حسین کا، اور ایک پل کی تھی حکومت یزید کی، صدیاں حسین کی ہیں زمانہ حسین کا۔ اللہ تعالیٰ کا بے پناہ فضل و احسان ہے کہ آج ہم تحریک منہاج القرآن کے زیر اہتمام اسلامی تعلیمات کو، اسلام کے پیغام کو، قرآن اور سنت نبوی کے پیغام کو اور اہل بیت اطہار کے ذکر کو سجا کر بیٹھے ہیں۔ اللہ رب العزت ہماری آج کی حاضری کو اپنی بارگاہ عالیہ میں قبول اور منظور فرمائے، اور اللہ پاک تحریک منہاج القرآن کے بانی و سرپرست حضور سید شیخ الاسلام ڈاکٹر محمد طاہر القادری ان کو عمر بالخیر عطا فرمائے، عمر خضر عطا فرمائے، اور اللہ پاک ہم سب کو ان کا دست و بازو بننے کی توفیق نصیب فرمائے، اور مستفی معاشرے کا سویرا اللہ پاک ہمارے قائد کی زندگی میں طلوع فرمائے، آمین۔ آپ لوگوں کے سامنے میں نے قرآن پاک کی ایک آیت کریمہ تلاوت کی ہے، جس کا ترجمہ ہے، اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا، اے نبی فرما دیجئے جو کچھ ہم نے انہیں عطا کیا اس پر تم سے اجرت نہیں مانگتا، فقط قرابت داروں سے محبت۔ اس پیغام کو ہر اس انسان نے تسلیم کیا جو عقل سلیم رکھتا تھا، ہر اس طبقے نے قبول کیا جو طہارت پر تھا، اور ہر اس طبقے نے قبول کیا جو جنات و شیاطین کے علاوہ عقل سلیم رکھنے والے تھے۔ کس پیغام کو؟ جو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ میرے قرابت داروں سے، مگر قرابت داروں سے محبت۔ یہاں پر اللہ تعالیٰ نے نبی کے قرابت داروں کو اپنے قرابت دار ٹھہرایا، جن میں خاص کر کے وہ ہستیاں ہیں کہ مولا علی شیر خدا، سیدہ خاتون جنت بی بی فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا، مولا حسن مجتبیٰ اور مولا حسین علیہ السلام اور آپ کا پورا خاندان۔ ان کی محبت کے بارے میں آقا کریم نے بھی ارشاد فرمایا کہ اہل بیت اطہار کی محبت میں گزرا ہوا ایک لمحہ 1 سال کی مقبول عبادت سے افضل ہے۔ معزز بہنوں، اس ذکر کو، اس فکر کو صرف سجا لینا کافی نہیں ہے۔ جو ظلم و بربریت، جو مصائب و آلام برداشت کر کے اہل بیت اطہار نے ہمیں یہ دین نصیب کیا، اس کے آگے یہ ذکر سجانا کافی نہیں ہے۔ حضرت علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ ارشاد فرماتے ہیں، عمل سے زندگی بنتی ہے جنت بھی جہنم بھی، یہ خاکی اپنی فطرت میں نہ نوری ہے نہ ناری۔ اہل بیت اطہار سے محبت اور محبت ایمان کی نشانی ہے، اور آج اہل بیت اطہار کی جن ہستیوں کا ذکر ہم کرنے جا رہے ہیں، ان میں ہم سیدہ زینب سلام اللہ علیہا کے کردار کو دیکھیں گے، ان کا ذکر کریں گے کہ وہ سیدہ زینب سلام اللہ علیہا کہ جن کے نانا نبیوں کے سردار، جن کے بابا مولا علی شیر خدا، جن کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں علم کا شہر ہوں اور مولا علی اس شہر کا دروازہ ہیں، جن کی ماں فاطمہ سیدہ خاتون جنت بی بی فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کہ جو جنتی حوروں کی سردار ہیں، اور جن کے بھائی جنت کے جوانوں کے سردار ہیں۔ سیدہ زینب سلام اللہ علیہا نے میدان کربلا میں ایسا عظیم کردار ادا کیا کہ نانا کے دین کی خاطر اپنے بھائی کی محبت میں اپنے دونوں لخت جگر قربان کروا دیے۔ سامنے بھائیوں کے، بھتیجوں کے، جوانوں کے لاشیں پڑے ہیں، پھر بھی زبان سے ہائے نہیں نکلی، دوپٹہ نہیں اترا، ماتم نہیں کیا، صبر کیا۔ وہ سیدہ زینب سلام اللہ علیہا کہ جن کی شخصیت امت مسلمہ کی بیٹیوں کے لیے رول ماڈل ہیں، ان کی پوری زندگی ہمارے لیے مشعل راہ ہیں۔
یوں تو سیدہ زینب سلام اللہ علیہا کو بچپن سے لے کر لڑکپن اور جوانی تک جتنا بھی آپ نے جو بھی آپ کا کردار ہے اس کی مثال ہمیں کہیں نہیں ملتی، اور نہ ہی ہمیں آپ کی بھائیوں سے محبت کی مثال ملتی ہے کہ وہ سیدہ جب نماز کے لیے مصلی پر کھڑی ہوتی ہیں تو آپ اپنے بھائی امام حسین علیہ السلام کے چہرے کی زیارت کر کے آپ مصلی پر کھڑی ہوتی ہیں کہ شاید یہ میری زندگی کی آخری نماز ہو اور میں اپنے بھائی مولا حسین کا چہرے کی زیارت کیے بغیر ہی نہ مر جاؤں۔ اگر آپ گھر میں موجود نہ ہوتے تو آپ کو تلاش کر کے آپ کے چہرے کی زیارت کرتی، آپ کو پیار کرتی، اور پھر آپ نماز کے لیے آپ اللہ کی بارگاہ میں نماز کے لیے کھڑی ہوتی۔ وہ سیدہ زینب سلام اللہ علیہا کہ اگر آقا مصطفیٰ امام حسن و حسین کو کندھوں کی سواری کروایا کرتے تو سیدہ زینب سلام اللہ علیہا کو بھی آپ اپنے کندھوں کی سواری کرایا کرتے تھے۔ جب 11 ہجری کو تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم ظاہری طور پر وصال پا جاتے ہیں تو تقریباً 6 ماہ کے عرصے کے دوران سیدہ بی بی فاطمہ الزہرا بھی وصال پا جاتی ہیں، تو آپ کی تربیت کی مکمل ذمہ داری مولا علی شیر خدا کی ہو جاتی ہے۔ مولا علی شیر خدا کے پاس دنیا کا علم تھا، جس سے سیدہ زینب نے بھی اتنا فیض پایا کہ پورے بنو ہاشم اور پورے بنو قریش میں آپ کی مثال نہیں ملتی۔ جس طرح مولا علی شیر خدا خطیب تھے، اسی طرح آپ بھی بے مثال خطیبہ بنی، اور یہی وجہ ہے کہ یزید کے دربار میں بول سیدہ زینب سلام اللہ علیہا رہی تھی، اور ایسا محسوس ہوتا تھا کہ جیسے مولا علی شیر خدا خطاب فرما رہے ہوں کہ کتنی بلند ہے آپ کی شان یا زینب، کتنی بلند ہے آپ کی شان یا زینب، اسلام پر ہے آپ کا احسان یا زینب، سب کچھ لٹا کے آپ نے حق کو بچا لیا، شبیر کا ہے آپ ہی تو مان یا زینب، کرتی ہے ناز آپ پر حیدر کی شجاعت، علم و فکر بھی آپ پر قربان یا زینب، یزید کے دربار میں للکار آپ کی کروا گئی ہے حق کی پہچان یا زینب، اور ارادے یزید کے سب خاک ہو گئے جب سنا گیا آپ کا بیان یا زینب، کربل سے لے کر شام تک نیزے کی نوک پر شبیر سناتے رہے قرآن یا زینب۔ سیدہ زینب سلام اللہ علیہا شجاعت کی پیکر تھی۔ معزز بہنوں، سیدہ زینب سلام اللہ علیہا کی شادی بہت ہی سادگی کے ساتھ حضرت جعفر رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ ہوئی۔ آپ نہایت ہی مالدار شخص تھے، اس کے باوجود آپ اپنے گھر کے کام خود اپنے ہاتھوں سے کیا کرتی تھیں، چکی اپنے ہاتھوں سے چلایا کرتی تھیں، خود مشکیزیں بھر کر لاتی تھیں۔ وہ مال آپ اپنے اوپر خرچ نہ کرتی بلکہ وہ مال آپ اللہ کے بندوں پر خرچ کرنے کو افضل سمجھتی۔ کوئی سوالی آپ کے دروازے سے خالی نہ جاتا۔ جب مولا علی شیر خدا نے 37 ہجری میں اپنی رہائش گاہ کوفہ میں لگا لی تو سیدہ زینب بھی اپنے والد کے ساتھ اور اپنے شوہر کے ساتھ تشریف لے جاتی ہیں۔ وہاں پر آپ خواتین کو تعلیم و تربیت، نصیحت و خطابات کا سلسلہ شروع کرتی ہیں، دین کے علم کی تبلیغ کا کام جاری رکھتی ہیں۔ سیدہ زینب سلام اللہ علیہا کی زندگی میں ہر قسم کے صدمے، ہر قسم کی تکلیف آئیں۔ آپ حسن مجتبیٰ کی شہادت بھی دیکھتی ہیں، آپ نے مولا علی شیر خدا کی شہادت بھی دیکھی، اور جب آقا حسین علیہ السلام مکہ سے کوفہ اور کوفہ سے کربلا تشریف لے جاتے ہیں تو سیدہ زینب سلام اللہ علیہا بھی آپ کے ساتھ ہوتی ہیں۔ معزز بہنوں، سیدہ زینب سلام اللہ علیہا نے یوں تو پورا سفر مدینہ سے لے کر کربلا تک اتنی ہمت اور جرأت کے ساتھ آپ نے پورا سفر طے کیا، اور پھر 1 محرم سے لے کر 7 محرم تک، اور پھر 7 اور 9 محرم کی رات
پوری رات اور پھر 10 محرم کا پورا دن اور بعد میں کربلا کے میدان سے لے کر یزید لعین کے دربار تک آپ نے اتنی ہمت اور جرأت کا مظاہرہ کیا کہ اس کی مثال رہتی دنیا تک ہمیں کہیں نہیں ملے گی۔ معزز بہنوں، 9 اور 10 محرم کی درمیانی شب جب آقا حسین علیہ السلام اپنے جوانوں اور خاندان کے لوگوں کو نصیحت و وعظ فرماتے ہیں تو ان نصیحتوں کو سن کر سیدہ زینب سلام اللہ علیہا پر ایسی رقت طاری ہوتی ہے تو فرماتی ہیں، بابا علی، ماں فاطمہ، بھائی حسن اور نانا مصطفیٰ کے بعد اب آپ بھی ہمیں چھوڑ کر جا رہے ہیں۔ جب یہ بات سنی تو آقا حسین علیہ السلام نے آپ کو صبر کی تلقین فرمائی۔ اتنی جرأت تو صبر کا مظاہرہ کیا کہ 9ویں کی رات آقا حسین علیہ السلام اور خاندان اہل بیت اپنے اپنے خیموں میں عبادت اور وعظ و نصیحت میں مصروف ہیں تو سیدہ زینب سلام اللہ علیہا اپنے بھائی عباس کے خیمے میں جاتی ہیں، تشریف لے جاتی ہیں کہ دیکھو بھائی عباس کیا کر رہے ہیں، ان سے کہوں کہ جا کے بھائی حسین کو دیکھیں، پتہ نہیں کل کیا ہو جائے گا، آپ کل آ کے بھائی حسین کے پاس بیٹھیں۔ تو یہ دیکھنے کے لیے جاتی ہیں تو کیا دیکھتی ہیں کہ مولا غازی عباس علم بردار تمام جوانان اہل بیت اور دوسرے جوانوں سے عہد لے رہے ہیں کہ کل کیا کرو گے۔ سب کہتے ہیں جب تک ہم زندہ رہیں گے ہم کسی بھی دشمن کو آقا حسین علیہ السلام کی طرف بری نگاہ بھی نہیں دیکھنے دیں گے۔ آپ کے دل کو تھوڑا سکون ہوا اور پھر آپ آقا حسین علیہ السلام کے خیمے کی طرف جاتی ہیں تو دیکھتی ہیں کہ آقا حسین علیہ السلام قرآن پاک کی تلاوت فرما رہے ہیں۔ تھوڑا دل کو سکون ہوا۔ آپ حبیب ابن مظاہر کے خیمے میں جاتی ہیں، وہاں پر بھی وہ جوانان اہل بیت اور جو دوسرے اصحاب اہل بیت آئے ہیں، اصحاب جوان ساتھ آئے ہیں، ان سے عہد لے رہے ہیں۔ وہ بھی یہی وعدہ کر رہے ہیں کہ جب تک ہم میں سے کوئی بھی زندہ ہے تو ہم آقا حسین علیہ السلام کی طرف کوئی میلی نگاہ بھی نہیں پڑنے دیں گے۔ اور یہ جب سنی تو آپ سیدہ پاک کے دل کو تھوڑی تسلی ہوئی، سکون ہوا۔ آپ آقا حسین علیہ السلام کے خیمے میں تشریف لے جاتی ہیں اور آپ کے چہرے پہ تھوڑی تسلی کے آثار ہیں، مسکراہٹ ہے۔ مولا حسین علیہ السلام دیکھتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ بہن، مدینہ سے لے کر کربلا تک تمہیں میں نے خوش اور مسکراتے نہیں دیکھا، آج کیا وجہ ہے؟ تمہارے چہرے پہ تسلی کے آثار ہیں اور مسکرا رہی ہو۔ سیدہ زینب سلام اللہ علیہ فرماتی ہیں کہ بھائی حسین، میں حضرت عباس کے خیمے میں بھی گئی ہوں، حبیب ابن مظاہر کے خیمے میں بھی، اور سب تسلیاں دے رہے ہیں کہ کل حسین علیہ السلام کے قدموں پر اپنی جانیں نچھاور کریں گے، اور یہ تسلی ہوئی ہے دل کو کہ آپ اکیلے نہیں، آپ کے ساتھ اتنے زیادہ لوگ ہیں، تو اس وجہ سے چہرے پر تھوڑی سی مسکراہٹ آئی ہے، تسلی کے آثار ہوئے ہیں۔ آقا حسین فرماتے ہیں، اچھا بہن زینب، کل پتہ نہیں کیا ہو جائے گا تو تھوڑی دیر آرام کر لو۔ سیدہ پاک آرام کے لیے لیٹتی ہیں۔ آپ کیا دیکھتی ہیں؟ خواب ہے اور خواب میں کربلا کا میدان ہے، اور کیا دیکھتی ہیں کہ کربلا کے میدان میں عرش معلیٰ سے کربلا کے میدان تک 1000 حوروں کے جھرمٹ ہیں، اور ان حوروں کے جھرمٹ میں ایک نقاب پوش بی بی جو کربلا کے میدان سے جھاڑو لگا رہی ہیں، صفائی کر رہی ہیں، کنکریاں اٹھا رہی ہیں۔ سیدہ پاک یہ منظر دیکھ کر قریب جاتی ہیں اور پوچھتی ہیں کہ اے نقاب پوش بی بی، آپ کون ہیں اور ادھر کیا کر رہی ہیں؟ وہ فرماتی ہیں کہ کل یہاں میرے بیٹے حسین کا لاشا گرے گا تو میں اس جگہ سے صفائی کر رہی ہوں، جھاڑو دے رہی ہوں، کنکر اٹھا رہی ہوں کہ کل کہیں میرے حسین کے لاشے کو کوئی کنکر نہ چبھ جائے، کوئی تکلیف نہ ہو، کوئی، اس لیے یہاں سے صفائی کر رہی ہوں۔ تو سیدہ فرماتی ہیں کہ آپ ہیں کون؟ تو آپ فرماتی ہیں، وہ نقاب پوش بی بی چہرے سے نقاب اٹھا کے فرماتی ہیں کہ زینب، میں تمہاری ماں فاطمہ ہوں۔ جب یہ منظر دیکھو تو سیدہ پاک کی اچانک آنکھ کھلی اور پھر آپ رونے لگی، اور پھر آپ وہی عبادات میں مصروف ہو گئیں اور بھائی کے لیے اور سب کے لیے دعاؤں میں مصروف ہو گئیں۔ معزز بہنوں، سیدہ زینب سلام اللہ علیہا وہ عاشوراء کی رات
کوئی لمحہ بھی نہیں جس لمحے آپ سو گئی ہوں یا آپ نے آرام کیا ہو۔ اور پھر دیکھیں 3 دن سے آپ پر پانی بند ہے، 7 محرم کو آپ پر پانی بند ہو جاتا ہے۔ بدبخت یزید کہتے ہیں کہ پانی پرندے پئیں گے، چرندے پئیں گے، لیکن اہل بیت اطہار کو ایک گھونٹ، ایک قطرہ بھی پانی نہیں ملنا چاہیے۔ وہ سیدہ زینب کے جن کے بیٹے بھی ہیں، بھتیجے بھی ہیں، معصوم بھی ہیں، شہزادیاں بھی ہیں، خود بھی پیاسی ہیں، ساری رات عبادات و دعائیں مانگتے ہوئے آپ کی گزر گئی۔ اور 10 محرم کا دن جب طلوع ہوا تو یکے بعد دیگرے ہر جوان اور ہر اصحاب اپنی اپنی باری کے مطابق شہید ہوتے گئے ہیں۔ جب جوان حضرت علی اکبر کا لاشا گرا تب بھی جناب سیدہ زینب فرماتی ہیں بھائی حسین ایسے لگتا ہے کہ علی اکبر گھوڑے سے نیچے گر گئے ہیں۔ جب غازی عباس علمبردار کو پانی لینے بھیجنا ہوتا ہے تب بھی سیدہ زینب سلام اللہ علیہا کی اجازت سے جاتے ہیں۔ جب آقا حسین علیہ السلام شہید ہوتے ہیں اور گھوڑے پر سوار ہوتے ہیں تو آقا حسین علیہ السلام سیدہ زینب کے سپرد سیدہ سکینہ کو کرتے ہیں اور واض و نصیحت فرماتے ہیں۔ اور کیا فرماتے ہیں کہ سیدہ اے میری بہن زینب، میں شہید ہونے والا ہوں اور میرے بعد تم نے اپنے پردے کا خیال رکھنا ہے۔ انہی قدروں کی خاطر آج ہم نے اپنے پورا خاندان قربان کروا دیا اور اب میری باری ہے۔ یہ یزید میرے خون کے پیاسے ہیں۔ انہی قدروں کو بچانے کے لیے، اسی صبر کے لیے، اسی پردے کے لیے، انہی قدروں کو بچانے کے لیے ہم نے اپنا پورا خاندان قربان کروا دیا، ذبح کروا دیا، اور تم نے بھی صبر کرنا ہے، واویلا نہیں کرنا اور اپنے پردے کا خیال رکھنا ہے۔ یہ واض و نصیحت فرمائی میرے آقا حسین علیہ السلام نے، اور پھر آپ کی شہادت کی بھی باری آ گئی۔ اس کے بعد ان بدبختوں کو ذرا بھی ترس نہ آیا، آپ کا سر تن سے جدا کر دیا۔ آپ کے جسد اقدس پر ان بدبختوں نے، لعینوں نے گھوڑے دوڑائے، گھوڑوں کی ٹوپوں سے آپ کے جسم اقدس کو روندا گیا۔ سب خیموں کو جلا دیا گیا، ہر طرف آگ لگی ہوئی ہے، سب خیمے جل رہے ہیں، ہر طرف آگ لگی ہوئی ہے، اور جو اہل بیت کے بچے اور جو بچ گئے ہیں لوگ، سیدہ پاک ان کو تلاش کر رہی ہیں، کبھی ادھر دوڑتی ہیں، کبھی ادھر دوڑتی ہیں، کبھی کسی لاشے کی طرف دوڑتی ہیں، کبھی کسی لاشے کے پاس کسی بچے کو اٹھاتی ہیں، اور وہ منظر سب سیدہ زینب سلام اللہ علیہا نے اپنے اوپر برداشت کیا، اپنی آنکھوں سے دیکھا، اتنی جرأت کا مظاہرہ کیا، واویلا نہیں کیا، ماتم نہیں کیا۔ آقا حسین کے صبر کرنے کی تلقین پر آپ نے عمل کیا، صبر کا مظاہرہ کیا، اور پھر دیکھیں آپ کو پھر اسی پیاس کی شدت میں، اسی بے رحمی کی شدت میں آپ کو پھر کچاووں پر ایسے بے رحمی سے سوار کیا گیا، آپ کو رسیوں سے باندھا گیا، گلے میں توق ڈالے گئے، ہاتھوں میں پاؤں میں بیڑیاں پہنی گئی، جیسے قیدیوں کی طرح آپ کے ساتھ برا رویہ رکھا گیا، برا سلوک کیا گیا، یہاں تک کہ آپ نے معصوم سکینہ سلام اللہ علیہا کے کانوں سے چھینتی ہوئی بالیوں کا منظر بھی دیکھا، آپ نے اس کے چہرے اقدس پر لگتے ہوئے تماچوں کا منظر بھی دیکھا، اور آپ نے وہ سارے منظر اپنے اوپر برداشت کیے اور صبر کا مظاہرہ کیا۔ پھر کچاووں پر آپ کو ایسے سختی سے باندھا گیا کہ 20 مقامات پر آپ کو روکا گیا، لیکن ایک مقام پر بھی آپ نے اپنی نماز قضا نہیں کی اور صبر کا مظاہرہ کیا، اور پھر پورے راستے، اتنا طویل راستہ، اور پھر شام کے بازاروں میں جو رویہ آپ کے ساتھ رکھا گیا، آپ کو پتھر مارے گئے، آپ پر بولیاں کسی گئی، آپ کو برا بھلا کہا گیا، اور آپ سے ہر وہ برا سلوک کیا گیا جو ایک قیدی کے ساتھ کیا جاتا تھا، جیسے باغیوں کے ساتھ سلوک ہوتے ہیں، ہر قسم کا آپ کے ساتھ شام کے بازاروں میں سلوک کیا گیا۔ پھر آپ نے وہ بھی سب کچھ برداشت کیا، آپ نے اس قافلے کی قیادت کی، اور پھر اس بدبخت یزید کے دربار میں جو آپ کے ساتھ سلوک کیا گیا اور سیدنا زین العابدین کے ساتھ جو سلوک کیا گیا، تو آپ نے دفاع کیا اپنے بھائی کا ہر طرح سے، وہ سارے مناظر، اور جو پھر آپ امام حسین علیہ السلام آپ کا جو سر اقدس
یزید بدبخت کو پیش کیا گیا، پھر اس بدبخت نے آپ کے لبوں پر چھڑی ماری اور برے لفظوں سے آپ کو پکارا، اور وہ سارے مناظر سیدہ پاک نے برداشت کیے، اور پھر جب برداشت کا صبر کا پیمانہ لبریز ہونے لگا اور بدبخت نے اتنا ظلم کیا اور اتنے برے القاب کہے کہ آپ نے ایسا خطبہ دیا اس کے جواب میں کہ جیسے آج تک اس خطبے کی تاریخی مثال ہمیں نہیں ملتی۔ وہ سیدہ پاک کہ جو اتنا آپ بچپن سے لے کر شادی تک آپ کو کسی شخص نے، کسی غیر محرم نے دیکھا نہیں تھا، آپ کی آواز کسی نے نہیں سنی، وہ سیدہ بدبخت یزید کے دربار میں ایسا خطبہ دے رہی ہیں ہمیں مثال دینے کے لیے۔ ہمیں وہ مثال ہمارے لیے اپنی نمونہ ہے کہ جب دینی قدروں کو پامال کیا جا رہا ہو، دینی قدروں کو ختم کیا جا رہا ہو، جب اہل بیت اطہار پر بات آئے، جب آقا مصطفیٰ کی ناموس کی بات آئے، تو پھر ایسے گھروں میں خاموش ہو کر نہیں بیٹھنا چاہیے، صرف اپنی جان بچا کر، اپنی عزتوں کو بچا کر اور اپنے آپ کو محفوظ نہیں کرنا چاہیے، بلکہ جب آقا مصطفیٰ کے دین کو پامال کیا جا رہا ہو، جب قدروں کو مٹایا جا رہا ہو، جب ظلم حد سے بڑھ رہا ہو، تو پھر اپنے آپ کو پیش کریں دین کے لیے، اپنا وقت دیں، اپنا مال خرچ کریں، اپنی جانوں کو پیش کریں دین کی خدمت کے لیے، اپنی اولادوں کی قربانی دیں دین کو بچانے کے لیے کہ دین کی آن رہ جائے، دین کی شان رہ جائے۔ سیدہ زینب نے وہ سارا کردار ادا کر کے ہمیں عملی نمونہ دے دیا۔ وہ سیدہ کہ جن کے صحابی فرماتے ہیں، ایک صحابی فرماتے ہیں کہ میں سیدہ زینب سلام اللہ علیہا کے پڑوس میں بہت عرصہ رہا، لیکن ایک دن بھی میں نے سیدہ زینب سلام اللہ علیہا کا قد و قامت نہیں دیکھا، ان کی آواز تک نہیں سنی۔ اور جب سیدہ پاک نے اپنی والدہ سیدہ خاتون جنت کی قبر انور پر جانا ہوتا اور نانا مصطفیٰ کی قبر انور پر جانا ہوتا تو رات کے گپ اندھیرے میں جاتی، اور ایک طرف مولا حسن مجتبیٰ، دوسری طرف مولا حسین علیہ السلام، آپ کے آگے آگے مولا علی شیر خدا چلتے کہ آپ کا قدم کسی غیر محرم کے قدم پر نہ آ جائے۔ اور جب آپ قبر انور پر پہنچتے تو طاق میں ایک چراغ جلا کرتا تھا، مولا علی شیر خدا اس چراغ کو بجھا دیتے۔ ایک دن مولا حسن مجتبیٰ نے پوچھا، بابا جان رات کا گپ اندھیرا ہوتا ہے اور طاق میں ایک ہی چراغ جلتا ہے، آپ اس کو بھی بجھا دیتے ہیں؟ تو مولا علی فرماتے ہیں کہ میں نہیں چاہتا کہ رات کے گپ اندھیرے میں بھی میری بیٹی سیدہ زینب کے چہرے پر کسی غیر محرم کی نگاہ پڑ جائے۔ اور پردے کا یہ عالم تھا، اور ادھر دیکھیں کہ آپ کو وہ پھر گھر چھوڑنا پڑا، وہ سارے آپ کو خاندان چھوڑنا پڑا، مدینہ چھوڑنا پڑا، پھر آپ کو اپنے بھائی کی محبت میں نانا کے دین کی خاطر کربلا کے میدان کو سجانا پڑا، اور پھر آپ کو شام کے بازاروں میں ایسے قیدیوں کی طرح جانا پڑا، اور پھر یزید سے مخاطب ہونا پڑا، اس لعین بدبخت سے، اور وہاں پردے کا یہ عالم۔ تو کیا ہمیں یہ مثال نہیں ملتی کہ جب دین پر کڑا وقت آئے اور جب نظام کو ختم کرنے کے آثار نظر آئے اور نظام کو خراب کیا جا رہا ہو، تو پھر نظام کو بچانے کے لیے اپنی قربانی دیں، وقت کی دیں، پیسے کی دیں، اپنی جان کی دیں، اپنی اولاد کی قربانی دیں۔ یہ سارا کردار ادا کیا سیدہ زینب اور آل پاک نے ہمیں سکھانے کے لیے، ہمیں بتانے کے لیے۔ معزز بہنوں، اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہماری زندگیوں میں مصطفی معاشرے کا سویرا طلوع ہو، مصطفیٰ کا نظام آئے، حسینی نظام آئے، اور دین کی قدریں محفوظ ہوں، اور جوانوں کی محفوظ ہو، بہنوں بیٹیوں کی عزتیں محفوظ ہو، تو پھر سے ہمیں سیدہ زینب جیسا کردار ادا کرنا ہوگا۔ پھر سے ہمیں اولادوں کی تربیت ایسی کرنی ہوگی کہ جن اولادوں کو دین کے لیے قربانی دینا پڑے تو وہ پھر دریغ نہ کریں، ہر قسم کی قربانی کے لیے تیار ہوں، اور خود کے کردار کو ایسا بنانا ہوگا کہ ہمارے کردار کو دیکھ کر لوگ کہیں کہ واقعی یہ سیدہ پاک کی باندیاں ہیں، ان کی خادمہ ہیں، ان کی نوکرانیاں ہیں، اور یہ ایسی ہیں کہ اگر ان کو دین کے راستے پر قربانی جان کی بھی دینی پڑے تو یہ ایسے کردار کی مالک ہے، یہ جان بھی قربان کرنے سے دریغ نہیں کریں گی۔ تو ہم نے اب دیکھنا ہے کہ کیا ہمارے کردار ایسے ہیں، ہمارے رویے، ہمارے سلوک، ہمارا برتاؤ، ہمارا لین دین، ہمارا بولنے چالنے کے آداب، بیٹھنے اٹھنے کے، کیا ہمارے سارے آداب، سارے طریقے ایسے ہیں کہ کوئی ہمیں دیکھ کے کہے کہ یہ اہل بیت اطہار کے غلام ہیں، ان کی خادمہ ہیں؟
اگر نہیں تو ہمیں سیدہ پاک کی پوری زندگی کو دیکھ کر ہم نے اپنے کردار کو ان کے کردار میں ڈالنا ہوگا، تب حقیقی تبدیلی آئے گی اور تب مستوی معاشرے کا سویرا طلوع ہوگا۔ تو میں آپ کو تحریک منہاج القرآن ویمن لیگ کے پلیٹ فارم سے دعوت دیتی ہوں کہ آئیں، آپ ویمن لیگ کا حصہ بنیں اور اپنی خدمات پیش کریں۔ جو کام کر سکتا ہے وہ اس کام کے لیے اپنی خدمت پیش کرے کہ جی میں یہ کر سکتی ہوں۔ ہمیں ویمن لیگ میں ہمیں ناظمہ بھی چاہیے ہوتی ہے، صدر بھی چاہیے، ہمیں ناظمہ دعوت بھی چاہیے، ناظمہ تربیت بھی چاہیے، ناظمہ مالیات بھی چاہیے، ناظمہ حلقہ درود چاہیے، ناظمہ سوشل میڈیا چاہیے، ناظمہ الہدایہ ویلفیئر۔ ہر قسم کا بندہ ہماری تحریک کے پلیٹ فارم سے دین کی خدمت کر رہا ہے۔ اگر آپ بھی چاہتے ہیں کہ ہم بھی اس طرح تحریک کا کام، دین کا کام کریں کسی جماعت کے ساتھ جڑ کے، کیونکہ اللہ نے خود فرمایا اور اللہ فرماتا ہے کہ جماعت پر میرا ہاتھ ہوتا ہے، جماعت پر اللہ کا ہاتھ ہوتا ہے۔ ایسی جماعت جو گئے گزرے دور میں دینی قدروں کو بچانے کا کام کرے، صرف اللہ میں لوگوں کو لگانے والی نہ ہو، ساتھ اللہ بھی کریں اور ساتھ ساتھ نظام کو تبدیل کرنے والی جماعت ہو، نظام کو تبدیل کرنے والی بات کریں، ایسی جماعت کا حصہ بنیں۔ کیونکہ اللہ نے خود قرآن پاک میں فرمایا کہ اچھے رفیق بناؤ، اچھے ساتھی بناؤ، ایسے ساتھی جو دین کی خدمت کے ساتھ ساتھ دینی نظام کو بچانے کی بات کر رہے ہوں۔ تو معزز بہنوں، میں آپ کو ویمن لیگ، منہاج القرآن ویمن لیگ کے پلیٹ فارم سے دعوت دیتی ہوں، جو کوئی کام کر سکتا ہے اپنے آپ کو پیش کریں، کیونکہ آج تو ہم میں ہمت ہے، طاقت ہے، ہم سب کچھ کر سکتی ہیں۔ جب یہ وقت گزر جائے گا اور ہم کچھ کرنے کے قابل نہیں رہیں گی تو کچھ نہیں کر پائیں گے، اور حشر کے میدان میں شرمساری کے علاوہ ہمارے پاس کچھ نہیں بچے گا۔ تو اس لیے اگر چاہتی ہیں کہ اس دنیا میں بھی سرخرو ہو جائے اور محشر کے میدان میں بھی سیدہ پاک کی بارگاہ میں سرخرو ہو جائے اور شرمساری سے بچ جائے، تو آج ہمیں عملی کردار ادا کرنا ہوگا اور عملی طور پر میدان کارزار میں اتر کر اپنا کردار ادا کرنا ہوگا۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ پاک میرے سمیت ہم سب کو ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جو کچھ بھی صحیح بیان کیا اللہ تعالیٰ کے حکم سے تھا، اللہ تعالیٰ کی توفیق کے ساتھ تھا، اور اگر کوئی غلطیاں، گستاخیاں، کوتاہیاں ہو گئی تو ہمارے اپنے نفس کی وجہ سے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں معاف فرما دے اور ہمیں ہر صحیح بیان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ صدق اللہ العظیم۔